اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درجہ پنجم کے عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سبق دوستی آپ کی بہارستانی اردو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دو بچوں کی کہانی اس میں پڑھ رہے ہیں جن کا نام احمد اور ندیم ہے۔ یہ ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، ہمسائے تھے۔ ایکسکرشن پہ یہ گئے تھے اسکول کے ساتھ، تو کس جگہ پہ یہ گئے تھے، کون سی صحت افزا مقامات کی سیر کر رہے تھے، اس کا نام پہلگام ہے۔ انہوں نے اس پہلگام کے بارے میں صرف کتابوں میں، کہانیوں میں سنا ہی تھا، لیکن اب ایکسکرشن پہ جانے کے بعد انہوں نے خود اس خوبصورت صحت افزا مقام کا منظر دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ تو جب یہ پہلگام پہنچے تو ادھر ادھر وہ گھومے پھرے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد، یعنی بہت ہی کم وقت کے بعد، وہ گھومنے کے بعد وہ سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے جمع ہو گئے، ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائی، چونکہ یہ اسکولی بچے جو تھے، لڑکے جو تھے، انہوں نے اپنی اپنی ٹولیاں بنا رکھی تھی۔ احمد اور ندیم بھی ایک ٹولی کا حصہ تھے، تو انہوں نے ان دو بچوں نے اپنی ٹولی کے ساتھ، اپنے لڑکوں کے گروپ کے ساتھ، جو مختلف کھانے کے پکوان انہوں نے بنا کے لائے تھے، انہوں نے اس کو مل بانٹ کے کھایا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بانٹا، شیئر کیا۔ بانٹنا گو تقسیم کرنا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ تو جب انہوں نے کھانا ختم کیا تو اس کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف یعنی مختلف طرفوں میں گئے۔ طرف یعنی مختلف سائڈن گئی ام پت سیر کرنے، نظارہ وچھنے۔ طرف واحد ہوتا ہے، اس کا جمع ہے اطراف۔ طرف واحد، اطراف گئی جمع، واریہ طرف، واریہ سائڈ۔ چونکہ یہ پہلگام گئے ہوئے تھے تو کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے، اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ چونکہ کھانا کھانے کے بعد جب یہ لڑکے مختلف اطراف کی طرف، مختلف طرفوں میں سیر کو نکلے، تو کچھ لڑکے جو تھے وہ نالہ لدر کی کنارے کی طرف چل پڑے۔ پہلگام کے بیچوں بیچ ایک نالہ بہتا ہے، ایک نالہ گزرتا ہے، جس نالے کا نام ہے نالہ لدر۔ تو اسی نالہ لدر کے کنارے کچھ لڑکے چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے۔ کچھ لڑکے، وہاں پہ بازار بھی ہے تو کچھ لڑکے چیزیں خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکل پڑے، اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے، اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ یہ دو بچے جو آپس میں بہت ہی گہرے دوست تھے، احمد اور ندیم، یہ جنگل کی طرف سیر کو گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے۔ چونکہ یہ جنگل کی طرف گئے تو جنگل میں بہت سی قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، جو بہت اونچے ہوتے ہیں، جو بہت گھنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے دیودار ہے، کائرو ہے، بدل ہے، اسی طریقے سے سال ہے، ٹیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری قسم کے درخت یا پیڑ پودے پائے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جنگل جو ہوتا ہے
وہاں کا ماحول گنا ہوتا ہے، وہاں کے درخت بہت ہی بڑے اور اونچے ہوتے ہیں۔ ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ جو ہی ہم جنگل میں جاتے ہیں وہاں پہ سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ تو یہ جنگل کا جو یہ نظارہ تھا، جنگل کا جو یہ ماحول تھا، یہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے، چونکہ یہ ٹولیوں میں تھے۔ لیکن احمد اور ندیم جو تھے یہ بہت ہی پھردیلے تھے، بہت ہی تیز تھے چلنے میں بھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، یعنی یمو ٲس اکھ أکِس تھپ تھٲمٕژ، اور باقی ساتھیوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑا تھا، وہ ان سے بہت ہی آگے نکل گئے تھے۔ کون؟ احمد اور ندیم۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم ٲسۍ مست، کیونکہ یہ ایکسکرشن پہ گئے تھے، یہ بہت ہی مستی میں تھے، بہت ہی مست تھے۔ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا، خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گنے جنگلوں کے، گنی جھاڑیوں کے بیچ سے گزر رہے ہیں۔ یمن چھِ أسۍ تہِ چھِ بازرٕ مٔنٛزی پکان یا بسہِ منٛزٕے چھِ، یہ روٗد نہٕ یمن خیال کینٛہہ کہ أسۍ چھِ جنگل مٔنٛزۍ پکان، وہاں پہ جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ رہتا ہے، کیونکہ جنگل میں بہت ساری قسم کے جنگلی جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اسی بیچ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ تو چونکہ یہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر بہت دور، بہت آگے نکل چکے تھے، بہت دور نکل چکے تھے، تو اسی میں انہیں ایک اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی، یعنی وہ بوزا خطرناک آواز۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ چونکہ یہ دونوں اکیلے تھے، باقی ساتھی پیچھے تھے، تو اچانک سے ایک خطرناک آواز ان کو سنائی دیتی ہے، تو یہ آواز سنتے ہی بہت ہی سہم گئے، ڈر گئے۔ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ دپان اتھ مز ہسا پے احمدس نظر، ام وچ دور اخ ریچھ اخ، یعنی اخ ہاپت اخ، ریچھ ونان لکٹس ہاپتس۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ یہ ریچھ یہ امنے کن پکان۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ تو چونکہ احمد اور ندیم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا ہوا تھا، تو اس میں کیا ہوا کہ جو ہی احمد کی نظر ایک ریچھ پہ پڑی، اس نے پلک چپکتے ہی، یعنی بہت تیزی سے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جھٹک دیا، اور پھرتیلی سے اور بڑی چالاکی سے ایک پیڑ پہ چڑھ گیا۔ اب احمد نے اس کو بے سہارا چھوڑ دیا، ندیم کو، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ بہت گہرے دوست تھے، لیکن جب جان پہ بن آئی تو اس نے اس وقت اس دوستی کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔